شکریہ۔ اور مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، آپ سے ہمارا یہ پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سال بھر کا کیا گزرنا ضروری ہے، کیا شرط ضروری ہے؟ جی مفتی صاحب۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ کرام، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر 32 مقامات پر فرمایا اور 15 مرتبہ جو ہے صدقے کے لفظ کے ذریعے سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط بیان کی گئے ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، نصاب کا مالک ہونا اور سال کا گزرنا۔ اب سال کا جو گزرنا ہے وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ شریعت مطہرہ نے اہل اسلام پر جو ہے ایک احسان عظیم فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال کے گزرنے کو شرط قرار دیا گیا۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ قمری سال کا، قمری مہینوں کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، قمری مہینے کا اس میں اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی جب سے اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کے بقدر مال آئے، اس تاریخ سے لے کر جو ہے آنے والے سال کے مہینے کی اسی تاریخ تک جو ہے 1 سال اس پر گزر جائیں گے۔ جب وہ 1 سال گزر جائیں گے ان مال پر جو ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے لیے جو ہے ضروری ہو جائے گا۔ جی، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقے کا جو مال ہے اس کا حقدار جو ہے وہ فقراء ہے، مساکین ہے۔ تو فقراء اور مساکین میں جو محتاج ہوتے ہیں، فقراء ان کو کہا جاتا ہے، مساکین تو یہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہے ان کو دیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں تو ان مدارس اسلامیہ میں جہاں پر یتیم اور مسکین جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے زکوٰۃ کے جو مال ہے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہاں پر بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن اس میں دیگر شرائط ہیں۔ لیکن آج کل کے دور حاضر میں ان چیزوں کا پایا جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کافی لوگ ایسے بھی گھروں پر آتے ہیں کہ جو بظاہراً دکھتے ہیں کہ مستحق ہے لیکن حقیقت میں وہ لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو ہے اس میں مکمل طور پر اس کا پاس و لحاظ کیا جائے گا اور صحیح طور پر جانکاری کی جائے گی، اور جانکاری کرنے کے بعد جو ہے جو غریب اور مساکین ہیں، جو حقیقت میں جو مستحق ہیں، تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ادا کی جائے گی زکوٰۃ کی رقم۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔